ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات بھیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. صلوات. عزیزان محترم، میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کے روحانی بزرگ کا کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور اپنے ابوجد کے ایصال ثواب کے سلسلے میں اس مجلس کا انعقاد کیا. یہ وہیں ممکن ہے کہ جب انسان اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، تابعدار ہو، دنیا دار نہ ہو، بس دین دار ہی ہو. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ایک ربع صدی کے بعد یعنی 25 برس کے بعد پھر مجھے ایک مرتبہ یہ موقع مل رہا ہے. مجھے یاد ہے، بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ یعنی جب نیاز مندی میں نے حاصل کی تھی اس وقت ظاہر ہے کہ یہ عمر تو نہیں رہی ہوگی، لیکن ارادہ جو اس وقت تھا وہ آج بھی وہی ہے. یہ ہمارے بچوں کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ ذکر محمد و آل محمد میں گزرتی ہوئی وقت کی کوئی حیثیت نہیں، ان اوقات کے کوئی معنی نہیں، بشرطے کہ ارادہ مستحکم ہو، ارادہ قوی ہو، ارادہ پختہ ہو. تو پھر یوں لگتا ہے آپ کو کہ نہ دہر بدلا، نہ زمانہ بدلا، نہ وقت بدلا، نہ اوقات بدلے، دنیا بدل گئی مگر آپ نہیں بدلے. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کوئی تو ایسی قوت ہے آپ کے پاس کہ جو سب سے ممتاز رکھتی ہے آپ کو، صاحب امتیاز بنا کے رکھتی ہے آپ کو، اور یہ دو چیزیں جب مل جائیں تو پھر خود آپ کی فضیلت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ دنیا متعجب ہوتی ہے، دنیا حیران ہوتی ہے کہ انقلابات زمانہ ہیں کہ سب کو تہو بالا کر رہے ہیں، مگر تہو بالا نہیں ہوتے تو محمد و آل محمد کے چاہنے والے نہیں ہوتے.
میری گزارشات رہیں گی بحیثیت طالب علم کے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں معلوم آپ نے کن کن ذاکرین کو سنا، کن کن واعظین کو سنا، کن کن خطباء اور علماء کو سنا، مگر کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا طالب علم ایسی کوشش کر جاتا ہے کہ وہ بھی یادگار رہ جاتی ہے، وہ بھی بات یادگار رہ جاتی ہے۔ دیکھیے جو کچھ بھی آپ یہاں کرتے ہیں وہ گویا آپ عزا کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔ اچھا، عزا بھی وہ طرز عبادت ہے جس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس عزا کی کوئی قضا نہیں ہے۔ رات کی تاریک پہر میں اٹھ کر آپ پکاریں، روشن چڑھتے ہوئے دن میں رہ کے آواز دیں، اس کی کوئی قضا نہیں، جب ہو ادا ہی ادا ہو۔ یہ عجیب طرز کی عبادت ہے، عجیب نوع عبادت ہے، عجیب قسم عبادت ہے۔ ابھی دنیا تو یہاں تک نہیں پہنچی کہ یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، یہ کیا کام کرتے ہیں، کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں کہ صبح دیکھو تو یہی عزا ہے، شام دیکھو تو یہی عزا ہے، شب میں آ جاؤ تو پھر یہی طرز عبادت ملے گی۔ آخر ہے کیا؟ اب انہیں کیا بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ چراغ کس نے کب جلایا تھا، کب سے جل رہا ہے، کن طاق پر یہ روشن رہا ہے، کون سے گھروں میں یہ جلتا رہا ہے، اس کے جلانے والے کون تھے، اس کو فروزہ رکھنے والے کون تھے، اس کو بڑھانے والے کون تھے؟ ہم تو جتنا جانتے ہیں وہ جو بھی تھے نور علی نور تھے۔ بڑی بنیادی باتیں۔ اب آپ یہ کہیے کہ اس اصطلاح کو کیا یہ میری ایجاد کردہ اصطلاح ہے یا آپ کی؟ نہیں، یہ قرآنی اصطلاح ہے، یہ اصطلاحات قرآنی ہیں۔ تو اب بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ عزا کو دوام کسی کی حکمت کے نتیجے میں نہیں ہے، کسی کے فلسفے کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ قرآن ہے جو اس کو دوام دیتا ہے، یہ قرآن ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس بزرگ علماء نے یہ کہا جو بھی گفتگو ہو وہ بذریعہ، بتوسط، بتصدق، بواسلہ، بوسیلہ قرآن ہو، اس کے سوا کچھ نہ ہو۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بچے اگر پوچھیں یہ قرآن کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے تو کہیے یہ وہ دلیل ہے جو محکم دلیل ہے، یہ دلیل ختم نہیں ہوتی۔ زمانہ ترقی کرتا ہے، یہ دلیل محکم ہے، سائنس آگے بڑھ رہی ہے، دلیل پختہ ہے، علم فروغ پا رہا ہے، دلیل معین ہے۔ تو پھر کیوں نہ عقل مند قرآن سے اپنی فکر کو وابستہ کرے، تقریر میں قرآن کی کسی آیت کو صرف کرے، اس کے معنی و مفاہیم تک پہنچائے، اس کی تشریحات کو پیش کرے، اور جتنا حد المقدور ممکن ہو اپنا حصہ اس میں رکھ کر عافیت کو طلب کر لے۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اب ایک خطبہ آپ نے سنا، خطبہ کیوں؟ فقط بتلانے کے لیے کہ ہمارے لیے راہ ہدایت معین ہے، ہم کسی اور سے راستہ نہیں طلب کرتے، جو شروع سے راستہ دکھا رہے ہیں انہی سے راستے پر ثبات قدم چاہ رہے ہیں۔ ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ دکھاؤ، ہم کہتے ہیں دیکھے ہوئے ہیں، ہمیں باقی رکھو، ہمیں باقی رکھو۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے والے یہاں موجود ہیں، ہدایت کے لیے، طلب ہدایت نہیں، ثبات کے لیے، استقامت کے لیے وہ دعا ہے جو مسلسل جاری رہتی ہے۔ ایک سورہ ہے سورہ یوسف، پرز شباب سورہ، وہ سورہ ہے کہ نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ وہ بوڑھا کرتا ہے، عین شباب ہے، عین شباب ہے۔ اور دیکھیے تو صحیح 12واں سورہ ہے، کیا عالم ہوگا اس شباب کا، عالم بھی کیا ہوگا، 12واں سورہ ہے۔ اب اس کے بعد سمجھ میں نہ آئے تو اس کے استقبال کے لیے رعد ہے،
اس کے استقبال کے لیے رعد ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو بجلی چمکے گی، نہ سمجھ میں آئے تو بجلی کڑکے گی۔ تو ایسی صورت میں یہ 12واں سورہ، سورہ مبارک یوسف، اور ہمیشہ یاد رکھیے یہ مکی زمانے میں نازل ہونے والا سورہ ہے۔ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے یاد رکھیے 2 ادوار یاد رہیں گے نا، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ پیغام نہیں معلوم، اس کو یہ نشر کرتے ہوں گے کچھ نوجوان بیرون ملک بھی سنتے ہوں گے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے۔ سورہ مبارک یوسف 12واں سورہ، یعنی موجودہ ترتیب مکی و مدنی میں۔ نزولی ترتیب میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ بتلائیے کہ 86 سورے مکی زندگی میں نازل ہوئے، اس میں اس سورے کا نشان ہے 53، 53rd کا، کس اعتبار سے؟ نزولی ترتیب میں۔ اب ہمارے پاس اس پر بحث نہیں ہوتی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ آپ نے طے کر لیا تو بجا کیا، مگر سننے کی بات ہے کہ ختم ہوتے ہوتے سورہ ایک پیغام دے کے جا رہا ہے، اور وہ پیغام تا قیام قیامت رہ جانے والا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ اپنے حبیب سے پروردگار علی اعلیٰ محبتوں سے یہ کہہ رہا ہے۔ امر کا لفظ تو آپ استعمال کرتے ہیں کہ وہ امر کو جاری کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہو، لیکن جس سے محبت کرتے ہیں نا، پھر اس پہ شفقت بھی ہوتی ہے، اس پر عنایت بھی ہوتی ہے، اس پر لطف بھی ہوتا ہے، اس پر کرم بھی ہوتا ہے، اس پر عطوفت بھی ہوتی ہے، اس پر مہربانی بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مربی ہے، باعتبار فطرت مربی ہے، ربوبیت اس کا طریقہ ہے، اس کا شیوا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ پالتا ہے، وہ پوستا ہے، وہ پرورش کرتا ہے، وہ نگہداشت کرتا ہے، وہ نگران رہتا ہے، وہ نگہبان رہتا ہے۔ تو اس کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے حبیب آپ کہیے قل ہٰذہِ سبیلی۔ محبت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ حق آپ کا بنتا ہے میرے حبیب کہ اب آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی رسول کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ یہ تمہارا راستہ ہے۔ ہٰذہِ سبیلی، نسبت دے دی، اللہ کا راستہ ہے مگر نسبت کے ساتھ ہے۔ محمد اگر نسبت نہ بنے تو پھر نہ کوئی وسیلہ ہے نہ کوئی حکم ہے۔ نکال دیجئے سورہ اخلاص سے لفظ قل کو تو پھر وہ تنہا هو اللہ احد ہے۔ کس زمانے میں یہ کہیں گے آپ؟ کون کس کی سنتا ہے؟ جب تک یہ لفظ قل نہ ہو اس وقت تک کون کس کی سنے گا؟ بڑے سے بڑا فلسفی آتا ہے، کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، آپ اس کی نہیں سنتے۔ لیکن لفظ قل کی تربیت یہ ہے، تعلیم یہ ہے، تم کہو تو ہم بھی کہیں گے اللہ ایک ہے۔ تو قل آپ کہیے ہٰذہِ سبیلی، جس راستے کی یہ رہنمائی چاہتے ہیں، جس راستے پہ یہ چلنا چاہتے ہیں، یہ نسبتوں والا راستہ ہے۔ اس میں سب سے بڑی نسبت تو تمہاری نسبت ہے، تمہاری نسبت ہے۔ سبب کی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں، علتوں کی دنیا میں تمہاری نسبت بڑی نسبت ہے۔ کہو ہٰذہِ سبیلی، اب جب یہ کہہ دو گے تو تمہیں بتانا لازم ہے کہ تم کرتے کیا ہو۔ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس کو آپ رات کی تنہائی میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایک مرتبہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کس کے بلانے پر، کس راہ پر آپ جا رہے ہیں۔ ایک خدا کی طرف سب کو لیے جا رہا ہے، ایک خدا کی طرف، راستہ میرا ہے، میں بلا رہا ہوں۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، یعنی توحید کی طرف
دعوت کے ساتھ آپ کی پیش قدمی ہوگی. توحید کی طرف اس طرح سے آپ کو بڑھنے کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ یہ میرا حق ہے میں بڑھ رہا ہوں, اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں, رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھنا ہے. یہ پروٹوکول ہے, یاد رکھیے یہ پروٹوکول ہے. دنیا یہیں سے پروٹوکول لے کر اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ العمل کرتی ہے. لیا کہاں سے؟ اس آستانے سے. تم کہو گے کہ راستہ تمہارا ہے, تم دعوت دے رہے ہو اللہ کی طرف, ادعو الی اللہ. اب جب تم یہ دعوت دے رہے ہو اللہ کی طرف تو دیکھو ان کو یہ بتاؤ, علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تم جو دعوت دے رہے ہو اپنی بصیرت کے ساتھ, تم کہو میں اپنی بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں, اور وہ جو میرا تابع ہے, وہ جو میرا پیرو ہے, وہ جو میرا مطیع ہے, وہ جو میرا فرما بردار ہے, میں اس کی بصیرت کے ساتھ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. وہ جو میرا تابع ہے, بصیرت میری اور میرے تابع کی بصیرت کے ساتھ. اس کا مطلب ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے لیے ماننا پڑے گا کہ تنہا رسول کی بصیرت نہیں بلکہ تابع کی بصیرت کو بھی لازم کر دیا. اب کوئی مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا. تہذیب ہے, تمدن ہے, دین کی طرف بڑھنا ہے, نہیں دین کیا اللہ کی سمت میں آگے جانا ہے. تو تمہاری بصیرت اور تمہارے تابع کی بصیرت, اس کا مطلب کیا ہوا؟ پلٹ کے, روک کے, رک کے کوئی نوجوان اگر آپ سے یہ کہے کیا یہ دو بصیرتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں, آپ کہیں ایسا نہیں ہوتا. بتلانا مقصود ہے کہ کبھی کبھی چلتے ہوئے رسالت کسی منزل پر آ کے رک جائے تو ہدایت نہیں رکتی. ہدایت ایک جامع نو کو پہن لیتی ہے, اسی کو امامت کہا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ رسالت ایک منزل پہ آ کے رک گئی, میری گزارشات بڑی سادہ سی گزارشات ہیں, اور اس میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا سمجھانے کی. نوجوانوں کو کوشش کرو, بزرگ اس سے مستثنا ہے. یہ جو بیٹھے ہیں نا تو یہ صرف دعا دینے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کا اس سے زیادہ کام نہیں ہے. میں تو سب کی سما کراشی کر رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم بات کہاں تک پہنچے گی, مگر بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں انا بصیرۃ انا ومن اتبع, ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میں بلا رہا ہوں اپنی بصیرت کے ساتھ. یہ آئی سائٹ نہیں ہے, یہ کہیں ذہن میں یہ نہ رہے, یہ آئی سائٹ ہے, یہ روشن آنکھیں ہیں جن سے کہ راستہ دکھا رہے ہیں. نہیں, وہ ان قلوب کو متوجہ کر رہا ہے جو اندھے ہیں. ان قلوب کی طرف وہ گفتگو متوجہ ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے کہ جن کی نگاہ کو وہ بیدار کرنا چاہتا ہے. اسی کو انگریزی میں انسائٹ کہتے ہیں. ایک آئی سائٹ ہے, ایک انسائٹ ہے. آئی سائٹ یہ دو نگاہیں ہیں, انسائٹ وہ یہاں سے اگر اندھے ہو جائیں دل ان کا منور رہتا ہے, ان کا دل اندھا نہیں ہوتا. دلوں میں اندھاپن نہیں ہوتا. یہ وہ روشنی کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں دعوت دے رہا ہوں اپنی اور اپنے تابع کی بصیرت کے ساتھ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تنزیہ کا کلمہ ہے سبحان اللہ.
منزہ کر رہا ہے اس کی ذات کو، ہر شے سے برتر و بالا قرار دے رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے میں مشرک نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا، نہ میں خدا کے تصور میں کوئی شرک کر رہا ہوں، نہ ہدایت کے باب میں کسی کو شریک کر کے شرک کو میں کسی طور پر رائج کر رہا ہوں، دونوں طرح سے مشرک نہیں ہوں، میں مشرکین میں نہیں ہوں، نہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک، نہ ہدایت کی راہ میں کسی کو شریک۔ اب اگر کوئی ایسا ہے کہ جو نور واحد میں میرے ساتھ ہے تو وہاں شرک نہیں کہتے بلکہ اس کو شراکت کہتے ہیں۔ شرک نہیں ہے، شراکت ہے۔ وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یہ شرک کا اعلان نہیں ہے، شراکت کا اعلان ہے، میرے کام میں اس کو شریک کر دے۔ دنیا غافل ہے اس لفظ سے، ان کو معلوم نہیں شرک کس کو کہتے ہیں، شریک کس کو کہتے ہیں، وہ نہیں جانتے۔ اس لیے نہیں جانتے کہ ان کو اتنا ہی بتلایا گیا ہے۔ آپ کو جو سمجھایا گیا وہ چونکہ خلقت میں سمجھا دیا گیا تھا کہ انا وعلی من نور واحد، تو اب آپ کے سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ وہ جو گھبرائے ہوئے ہیں نا، وہ اس لیے گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ خلقت سے واقف نہیں ہے۔ اگر خلقت کو جانتے تو نہ شریک میں پریشان ہوتے، نہ شرکت کے تعلق سے حیران ہوتے، تو شرک تو بہت دور کی منزل تھی۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو جب پہچنواتے ہیں تو اول ما خلق اللہ نوری سے لے کر انا وعلی من نور واحد تک، یہ ایسا نور نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی تیز ترین آلہ لا کے اس کو بیچ سے دو حصے کر دیا گیا، نہیں، بلکہ بتایا یہ گیا ہے کہ نور کی یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پہ سب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جس وقت چاہتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ایک زمانہ گزرتا ہے ان کو ظاہر کرتا ہے، ایک زمانہ گزرا ظاہر کر کے غائب کر دیتا ہے، پھر ان کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ نور ہی کا سفر ہے جس میں ان کی سیر ہے کہ جاری ہے۔ یہ سیر عقلانی سیر ہے، یہ سیر عقلانی سیر ہے، وجدانی سیر نہیں ہے۔ کہیں یہ نہ کہے کہ ہم وجد کے عالم میں جھوم جھوم کے تذکرہ کرتے ہیں، نہیں، عقل کی سیر ہو رہی ہے۔ جو عقل کی سیر اس منزل پر کرتا ہے تو ان کو ان کی خلقت پہ نہ کوئی شک ہوتا ہے نہ کوئی شبہ ہوتا ہے۔ آج دنیا مغرب میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نوبل پرائز لے لیا، اور اس عنوان کے تحت لے لیا کہ اب ہم نے نور کے ذرات کو باقاعدہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے نور کو فزکس پڑھنے والے بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں خود آپ کے بزرگ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، دین کو بھی جانتے ہیں، دنیا کو بھی جانتے ہیں، تو وہ سب آپ کے علم میں وہاں نور کو اس نے کہا کہ اب ہم فوٹونز کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے تک نور نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا، کچھ دن گزرے اب وہ نور ہے کہ نگاہوں کو اعتبار دے رہا ہے کہ تمہاری ہی نگاہیں ہوں گی، تم ہی دیکھو گے۔ ہم تو اسی مسلک پہ پہلے دن سے تھے، پہلے دن سے تھے۔ دنیا کہہ رہی ہے خاک کا پتلا، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، خاکی تو لبادہ ہے، نورانی قاعدہ ہے۔ لبادہ خاکی کو فقط لبادہ کہہ کے رک جانے والوں کو قاعدہ سمجھایا ہمارے بڑوں نے۔ یہ نورانی قاعدہ ہے، تمہیں اس لیے بتایا تاکہ تمہارا دل اتنا ہی لے سکے جتنا تم برداشت کر سکو۔ ہم کیوں وقت سے پہلے تمہارے پتے کو پھاڑ دیں، تمہارے قلب کو منتقل کر دیں؟ زمانہ گزرے گا، علوم تمہارے لیے معاون بن جائیں گے۔ سائنس سے دشمنی کی ضرورت نہیں ہے، سائنس سے بڑھ کے دوست کوئی اور نہیں ہے آپ کا۔ وہ آخر میں انہی کو پہچنوا دے گا، انہی کو ظاہر کر دے گا۔ دنیا کہی اچھا یہ گھرانہ علوم کے نتیجے میں پہچانا گیا، ارے بھائی راسخون فی العلم ہیں تو علوم ہی سے تو پہچانے جائیں گے۔ آپ نے راسخون فی العلم کا ترجمہ
وہاں پہ نالج بیس کر کے چھوڑ دیا، آپ نے اس کو ایبسٹریکٹ بنا دیا، آپ نے اس کو تجریدی کر دیا. نہیں، اس کو تجرید میں نہ رکھیں، اس کو کہیں یہی تو عین عقل ہے، یہ حقیقت اولا بھی یہی ہے، حقیقت اخروی بھی اسی میں ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے. اسی منزل پہ پہچانے جائیں گے. علم بمعنی سائنس. ہمیشہ یاد رکھیے، جن لوگوں نے اردو میں تعلیم حاصل کی ہے، جب کبھی بھی سائنسز کا لفظ آتا تھا تو بچے سے پوچھا جاتا تم کون سے علوم پڑھ رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی نالج کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ نہیں. علوم کا مطلب طبیعیات پڑھ رہے ہو، ریاضیات پڑھ رہے ہو، علم کیمیا پڑھ رہے ہو. آخر پڑھ کے علم الابدان میں کس چیز کا مطالعہ کرو؟ علوم. جب لفظ آیا علوم، سائنس ہے جس سے مراد ہوتا تھا. اب نہیں معلوم کیا کہا جاتا ہے، لیکن علوم سے مراد سائنسز ہے. تو علم پر مبنی حقیقت ہے، مبنی علم ہے حقیقت. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کسی کو بھیجتا ہے انسانوں کی دنیا میں. کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ جن کو خلق کیا ہے ان کی ہدایت ہوتی رہے، ہدایت سے غفلت نہیں ہوتی. اذا خلقت فہو یہدین. جب وہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرتے ہی وہ ہدایت کو اس سے وابستہ کر دیتا ہے. ہدایت وابستہ ہے. خلقت رکھ کر ہدایت نہ ہو، ایسی خلقت کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. اب مسلمان طے کریں کہ 11 ہجری تک اگر ہدایت تھی تو خلقت تو اس کے بعد بھی ہو رہی ہے، تو ہدایت کے معنی پھر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی 11 ہجری تک آنے والوں کے لیے نبی ہے اور پھر وہاں پہ ہدایت ہے، تو پھر اس کے بعد کے آنے والی مخلوق کو دنیا کیا کہے؟ کیا کہے؟ کیا وہ جہلا پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا وہ ہیں کہ جن کی ہدایت نہیں ہوتی؟ کیا وہ ظلمات ہی میں مبتلا رہیں گے؟ نہیں. آپ کہیں گے کہ ایسی صورت میں ہدایت کا مستقلاً انتظام رکھا گیا، رسول کی بصیرت کا بھی تذکرہ کر کے، اور وہ جو تابع ہے. اب میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ مسلم مفسرین جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ تبعنی کا ترجمہ کرتے ہوئے جمع الجمع کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہ تبو جو رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں. بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ رسول کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں؟ مگر اس میں بھی تو ڈگریز کو دیکھا جائے گا نا، کہ کس نے کتنی کب کس حد تک اطاعت کی ہے. کیا عبادتوں میں آپ طے نہیں کرتے؟ زین العابدین آپ نے کسی کو کہا ہے نا، اس کا مطلب کوئی ہے جو عابدین کی زینت بنا ہوا ہے، وہ ایک صف میں تو نہیں کھڑا رہے گا نا. دنیا نہیں، پکارنے والا اس کو زین العابدین کہہ کے پکار رہا ہوگا، یعنی کس درجہ بلند کر رہا ہے. بعین ہی جس وقت آپ یہ کہیں کہ ہاں پیروکار، اس کے اطاعت گزار، اس کے فرما بردار، بالکل کہیے آپ سب کے سب ہیں. کون سا مسلم ہے آج جو یہ پسند کرے گا کہ اس کو کہے کہ تم فرما بردار رسول نہیں ہو؟ ہر ایک اپنی جگہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اطاعت گزار رسول ہیں، ہم بھی وفا شعار رسول ہیں، ہم بھی تو فرما بردار ہیں، ہم بھی تو سر تسلیم کو کم کرتے ہیں. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کوئی ممتاز ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی صاحب امتیاز ہے. جماعت میں پاس ہونے میں ایک ہی بچہ ممتاز الافاضل قرار پاتا ہے. سب کے سب ممتاز الافاضل نہیں ہوتے، ایک ممتاز الافاضل، سب ممتاز. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک تہذیب ہے جس کے نتیجے میں انسان آگے بڑھتا ہے. اور جب امتوں کی ہدایت درپیش ہو تو وہاں پہ سب کو سب کے حوالے نہیں کیا جاتا. یہ فقرہ یاد رکھیں گے آپ، یہ فقرہ یاد رکھیے. اگر سب کو سب کی ہدایت درکار ہے تو ہے کون ہادی؟ یہ تو بتاؤ. سبھی یہ کہیں ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. کوئی ایسا ہے کہ جس کو وہی یہ کہے، من لدن یہ آواز آئے کہ ہے تیرا تابع ہے، جس کی بصیرت کو قیامت تک کے لیے رہ جانا ہے، قیامت تک کے لیے رہ جانا ہے. تیری بصیرت، تیرے تابع کی بصیرت، یہ بصیرت ہے جس پر آگے بڑھنا ہے. ہر انسان کی دی ہوئی روشنی میں سفر کرنے کا نام ہدایت نہیں ہوتا.
ہدایت جیسے کہ معین ہے ویسے ہی ہادی بھی معین ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ارکان ہدایت تو معین ہو ہادی معین نہ ہو. اگر رکن ہدایت اللہ کی طرف بلانا ہے تو ایسے کی ہدایت چاہیے نہیں, ایسا ہادی چاہیے جس نے کسی غیر کے آگے کبھی سر نہ جھکایا ہو. ارکان ہدایت اگر معین ہے, جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ, بھئی رسول خود کہہ رہے ہیں نا ادعو اللہ, دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف. تو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ایسا دعوت دینے والا ہوگا جو بتوں کو بھی سجدہ کر رہا ہو, جو صنم پرست بھی رہا ہو, جو بغل میں بھی بت رکھ کے چلا ہو, جو مکر و فریب و دغل سے بھی کام لیتا ہو, وقت پڑنے پر اللہ کے راستے میں پایا نہ جاتا ہو, کسی بلندی کی طرف اس کا سفر رہتا ہو, وہ بھاگ جاتا ہو, وہ فرار ہو جاتا ہو. میں نام نہیں لیتا, کرداروں سے آپ واقف ہیں, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں کیوں اپنی زبان کو آلودہ کروں, میں کاہے کے لیے اپنی فکر کو پلید کروں, جب میرے پاس کوئی مرد رشید ہے جو فرد فرید ہے, اس کی موجودگی میں کسی اور کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے. رکن دین میں پہلا رکن آپ کہتے ہیں نا بھائی, اصول میں آپ کہتے ہیں نا توحید سے بڑھ کے بھی کوئی رکن ہے کہ جس کی طرف, تو وہاں ایک ہی رکن کو یعنی بیان کر دیا, اللہ کی طرف دعوت, اللہ کی طرف دعوت. اللہ کی طرف دعوت ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں, ہر کس و ناکس کو زیبا نہیں, ہر کس و ناکس کا طریقہ بھی نہیں ہوتا. تو اسی لیے کہا میں بلاؤں گا اپنی بصیرت کے ساتھ یا میرا تابع. وہ میرا تابع کون ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ تو آیت آپ کو یاد ہے نا, دعوی محبت الہی ہے تو دلیل میں محبت تم سے چاہیے, تم سے. اے حبیب, اگر تم سے محبت نہیں, یعنی اتباع ہی نہیں تمہاری, پیروی ہی نہیں تمہاری, تو اللہ کس کام کا ہے؟ اللہ تو کسی کام کا نہیں ہے. اللہ ہوتے ہوئے, خالق ہوتے ہوئے کسی کام کا نہیں ہے. ہاں اگر تم سے دعوی محبت اس طرح سے کہ ہم سے دعوی محبت ہے تو ان سے کہہ دو کہ تمہاری یہ اتباع کریں. یہی تو امیر المومنین نے ساری زندگی کہا کہ اگر ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ بربنائے قرابت تمہارا یہ مقام ہے, انہوں نے کہا نہیں, ہمارا یہ مقام رسول سے عندیت, رسول سے نسبت, رسول کی معیت, رسول کا ساتھ, یہ ہمارا بربنائے قرابت نہیں, بربنائے اطاعت ہے. یہ دیکھیے, یہ امیر المومنین کے پوائنٹ آف ویو کو ہمیشہ یاد رکھنا, ہمیشہ یاد رکھنا. وہ کہتے ہیں حسب نسب میں بعد ہو صحیح ہے, لیکن اطاعت میں قریب ہو گیا تو پھر نسبتوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوگا. نسبت میں اگر اطاعت ہے, دیکھیے بہت غور سے سنیے, یہی تو ہمارا کمال ہے. یہ 1447 ہجری میں تقریر مجھ سے کروائی جا رہی ہے, موقف وہی رہے گا, بدلے گا نہیں, موقف نہیں بدلے گا. یعنی پہلے دن اطاعت, آخر دن اطاعت. راستے میں درمیان سے شامل ہو کے کاروان کا حصہ بن کے کوئی یہ کہے ہم بھی مطیع رسول ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اصول ہے, کاروان گھر سے بنتا ہے, قیامت تک جاتا ہے. درمیان میں شامل ہونے والا پھر السابقون السابقون اولئک المقربون کی منزل میں نہیں رہتا. سبقت کیے ہوئے ہیں, سبقت پائے ہوئے ہیں, ان سے بڑھ کے یعنی کوئی مسابقت ان سے کر ہی نہیں سکتا. ان سے آگے بڑھنے کی کوئی سوچ اپنے ذہن میں پیدا ہی نہیں کر سکتا. یہ اس وقت کے رفیق ہیں, یہ اس وقت کے ساتھی ہیں, یہ اس وقت کے دوست ہیں, یہ کہ جنہوں نے روز ازل طے کر لیا, روز اول یہ طے کر لیا کہ ہم ہیں رفیق رسول, ہم ہیں کہ جو صحبت رسول میں نوری زندگی میں بھی
دنیا کی زندگی میں بھی، محشر کی زندگی میں بھی. یہ ہماری زندگی ہے. تو جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہی تو اطمینان لے کے جیتے ہیں کہ یہاں بھی ان کے، وہاں بھی ان کے. ہم یہ آپ حیران ہوں گے، کہیں سے میرے پاس ساری کتابیں کھلی ہیں، آپ بھی کھولیے جا کے. آپ کو معلوم ہے اس آیت کے ضمن میں امام نہم امام محمد تقی جواد علیہ السلام کہا یہ آیت اس وقت کی تاریخی حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ جب دعوت دے رہے ہیں، اولین دعوت دے رہے ہیں آؤ اللہ کی طرف، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس وقت وہ جو آواز تھی، یہ آیت اس آواز کو ایک لحاظ سے کرسپونڈ کر رہی. انگریزی کا لفظ استعمال کر لیا، یعنی یہ وہی آواز ہے جو اس وقت اٹھی تھی. اس کی تفسیر اس آیت میں، اور اگر اپنے آپ کو کہا تو وہی وقت ہے. وَبَصِيرَةٍ مَنِ اتَّبَعَنِي، اگر میرے تابع کی بصیرت. امام نہم کہتے ہیں یہ اس علی کا احوال ہے کہ جس کا سن مبارک 9 برس کا ہے. 9 یعنی کب؟ میری بصیرت کے ساتھ اور میرے تابع کی بصیرت کے ساتھ. تو یہ تابع 50 برس کی عمر میں جا کے نہیں ہوا، یہ فتح خیبر کے بعد کا تابع نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مکے میں نکل کے مدینے میں آ کے اسلام لانے والا تابع نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلے 3 سال زندگی میں جو رسول کی رسالت کے اعتبار سے اس کے بعد آنے والا نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ جس دن، وہ دن کہ پہلا دن ہے کہ جمع کیا ہے سب کو اور کہا فَأَيُّكُمْ يُعَذِرْنِي عَلَىٰ أَمْرِ هَذَا وَيَكُونَ أَخِي وَوَصِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ. کون ہے تم میں جو اس مشکل امر میں، جس سے میری پیٹھ ہے کہ بوجھ سے دوہری ہوئی جا رہی ہے، ناقابل برداشت بوجھ ہے جس سے میری پشت ہے کہ خمیدہ ہوئی جا رہی ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے اور میرا بھائی بنے، میرا وصی بنے، میرا خلیفہ بنے. تینوں آپشنز دیے مسلمانوں کو، تینوں آپشنز دیے. بنتے ہو بھائی تو آج بتاؤ، بنتے ہو وصی تو آج بتاؤ، بنتے ہو خلیفہ تو آج بتاؤ. آج بناؤں گا خلیفہ، بنی سعدہ کا انتظار نہیں کروں گا. آج کیا باتیں ہیں؟ تین ہی اصطلاحات ہیں، عقی، وصی، خلیفتی. بننا ہے تو آج بنو، میرے پیچھے کچھ نہ بننا. اور بناؤں گا بھی میں تاکہ سند ملے، اور یہ سند پھر قیامت تک کے لیے ہوتی ہے. اس میں نزاع نہیں ہوتا، متنازع نہیں ہوتی. تم مانو نہ مانو، کسی کو مولا اگر میں نے بنایا تو تمہارے نہ ماننے سے اس کی مولائیت ختم نہیں ہوتی. تم نہ مانو تو اور نمایاں ہوتی چلی جاتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک اشارہ دیا میں نے، مجھے غدیر نہیں پڑھنا ہے، میں نے اشارہ دیا. یہ بنائے تو سب بنے. ارے یہ بنائے تو زمانے بنتے ہیں، یہ زمانوں کو بناتے ہیں. آپ انسانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. انہوں نے دہور کو بنایا ہے، انہوں نے دہور کو اعتبار دیا ہے. اس دور کو سیاسی حال معتبر نہیں کر رہا ہے، رسول کے عہد میں جی رہے ہیں، ان کا وجود اس کو معتبر کر رہا ہے. ورنہ یہ دنیا کس کام کی، یہ سیاست کس کام کی، یہ نام اور یہ نسب کس کام کا؟ انہوں نے اعتبار دیا تو ہم جی رہے ہیں. ہم کسی اور کے وقت میں نہیں جیتے، ہم پسند ہی نہیں کرتے جو وقت محمد کا عطا کردہ نہ ہو. ہم
ہمارے پاس اس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. تو یاد رکھیے اس وقت کہا بنو بھائی بنو مگر آج بنو، وسیع بنو مگر آج بنو، خلیفہ بنو آج بنو، بناؤں گا بھی میں. تو اب میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں در در جا کے ٹٹولنا شروع کروں کہ وہ کہاں تھے، وہ کہاں تھے، وہ کہاں تھے. مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اس محفل کا حصہ بن گیا وہ رہ گیا، وہ رہ گیا. تو اب اگر یہ تینوں آپشنز موجود تھے تو لوگ بھی تھے. بھئی کم از کم 40 لوگوں کا تذکرہ تو ہے کہ 40 لوگوں کو جمع کیا ہے، اور گھر بھی کسی اور کا نہیں ہے، ابو طالب کا گھر ہے. گھر بھی کسی اور کا گھر نہیں ہے، ابو طالب کا گھر ہے. ایسے کہ گھر کو چنا کہ جو مرکز بن جائے پھر قیامت تک. یہاں سے قولوا لا الہ الا اللہ کی عملی تشکیل یہاں سے ہوگی، یہاں سے، کسی اور گھر سے نہیں ہوگی. بتوں کو رکھ کے لا الہ الا اللہ نہیں کہلوایا ہے. گھر اگر ابو طالب کا ہے نا تو وہاں صنم پرست ابو طالب نہیں ہے، گھر میں بت نہیں ہے، گھر میں وہی وحدت ہے اور توحید اعلان کے ساتھ ہے. کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ امام تقی جواد نے کہا 9 برس کے علی ہیں، 9 برس کے. کھڑے ہو گئے کیا کہہ کے کہ میں ہی ہوں کوئی اور نہیں ہے. جیسے انا لہو کہتے ہیں نا، میں ہوں اس کے لیے، پھر میں ہوں کوئی اور نہیں ہے. جیسے کہ نا اللہ کافی ہے تو پھر اللہ سب کے لیے کافی ہے. ویسے اگر علی نے کہہ دیا میں ہوں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ بڑھ کے کہے میں بھی تو ہوں. علی کے مقابلے پہ میں بھی تو ہوں نہیں. جتنا یگانہ یکتا وہ، اتنا ہی علی بھی یکتا و یگانہ، اتنا ہی یکتا و یگانہ. مثال دے کے مثل ثابت نہیں کر رہا ہوں، مثال کو مثال رکھیے. طبیعتیں ہوتی ہیں انسان کی، مظاہر قدرت کے ہوتے ہیں. پہاڑ کی اونچائی کو دیکھ کے خدا کا تصور قائم نہیں کرتے، بلکہ آپ کہتے ہیں یہ جو وجود ہے یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ہے. اس کی رفعت کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ کوئی ہم نے اس کی عبادت کر لی؟ نہیں، خدا کی کبریائی سمجھ میں آئی، خدا کی کبریائی سمجھ میں آئی. بائیں نہیں، انا لہو آخر میں کہا، ابتدا میں کہا میں ہوں آپ کا، میں بھائی، میں ہی وسیع، میں ہی خلیفہ. سب اپنی جگہ. اکون اخی و وسیع و خلیفتی فیکم. کہا انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، میں ہوں، میں بھائی، میں ہی وسیع، میں ہی سب کو جانشین. اب خلیفہ کا میں پولیٹیکل اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا، میں سیاسی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا. اس کو جانشین کہیے تو اچھا لگے گا، جانشین کہیے. کیونکہ جیسی آپ نے جانشین کہا نا تو رسول کی مسند آنکھوں میں آ جاتی ہے. اپنی مسند نہیں، رسول کی مسند. جانشین. وسیع کا مطلب یہ ہے ایسا کہ جس کو مرتے مرتے وصیت کر کے چلا جائے. تو اگر کوئی وصی رسول نہیں بن رہا ہے تو گھبرانا نہیں، یہی تو بتلا رہا ہے کہ ان کو کم از کم وصیت رسول نے نہیں کی تھی. یہ رسول کی کسی وصیت کا حصہ نہیں تھے تو وصی رسول. اب آپ وصی کو نائب کہہ لیجئے، اردو زبان ہے، گنجائش لے لیجئے، نائب رسول کہیے. مگر وصی کا تعلق وصایت سے ہے، عقی کا تعلق اخوت سے ہے، خلیفہ کا تعلق خلافت سے ہے. یہ ساری چیزیں معین چیزیں ہیں 9 برس کی عمر میں. تو میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے کبھی کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ اللہ بصیرت انا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے 40 برس کی عمر ہے، کراس کر چکے ہیں 40 برس، تو بصیرت تو اس کا اعتبار بنتا ہے، اس کا ایک مقام بھی بنتا ہے، اس کا ایک محل بنتا ہے. 40 برس کا انسان بہت بلند سطح فکر کا انسان ہوتا ہے. مگر یہ 9 برس کے بچے کو بھی قرآن کی اس آیت میں وحی نے شامل کر کے کوئی تو تہذیب دی ہوگی نا، کچھ تو بتانے کی کوشش کی ہوگی نا. کیا آپ سے کوئی پوچھے کیا تہذیب ہے؟ کہیے تہذیب یہ ہے کہ کسی وقت اگر تقی جواد 9 برس کے ہوں اور باپ دنیا سے گزر جائے اور دنیا یہ کہے، تکذیب کرے اور یہ کہے کہ تم کاہے سے امام، تم تو 9 برس کے ہو، ابھی امامت کا تم سے تعلق کیا؟ فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم اسی سلسلے میں ہیں کہ جس کے ابو جد کی عمر بھی 9 برس رہی، مگر اعتبار کا یہ عالم کہ قیامت تک کے لیے علی کی بصیرت ہے کہ کام کر رہی ہے. جو
جو اس دن دیکھا علی نے وہی بدر میں دیکھا، وہی احد میں دیکھا، وہی خندق میں دیکھا، وہی خیبر میں دیکھا، ہر جگہ وہی بصیرت، جمل و صفین و نہروان میں چلی، بصیرت نہیں بدلتی، اس لیے کہ قلب نہیں بدلتا۔ جہاں قلب بدل جاتا ہے وہاں بصیرت کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے۔ یہ وہ زندگی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے آج بھی مشعل ہدایت بنی ہوئی ہے۔ یہ علی ہے، علی، کوئی اور اس جیسا نہ ہو سکا۔ انتظام قیامت تک کا ہے، انتظام حشر تک کا ہے، اور پھر ایسا انتظام ہے کہ جس دور میں بھی رہو یہ اپنے جلووں کو نمایاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ 40 میں یہ گزرے 50 تک پھر جلوہ ہے، 50 میں وہ گزرے 61 ہجری تک پھر کوئی جلوہ ہے، 61 میں کوئی گزر جائے 95 ہجری تک پھر جلوہ ہے، 95 میں گزر جائے 214 ہجری تک پھر جلوہ ہے، کوئی آگے نکل جائے 248 میں پھر کوئی جلوہ فگن ہے، اسی طرح 283، اسی طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ یعنی 148 ہجری، اس کے بعد 183 ہجری، 202 ہجری، اور پھر 260 ہجری میں اب آپ کی محبتوں کا امتحان لینا شروع کیا۔ جن کو 250 سال دکھایا، اگر ان کو کچھ وقت کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر دیں تو گھبراؤ گے تو نہیں، پریشان تو نہیں ہو جاؤ گے۔ 250 برس کی عادت ڈالی ہے تمہیں دکھایا ہے، 250 برس تک مسلسل دکھایا ہے، تو اب وہ کہ جو 250 برس تک اس گھرانے کو دیکھتے رہے، اب ان کے لیے کچھ دیر کے لیے اگر سورج کسی ابر کے پیچھے آ جائے تو اس سے روشنی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، امتحان کی منزل بڑھ جاتی ہے، امتحان کی منزل بڑھ جاتی ہے۔ یہ بادلوں کا آنا جانا کچھ بتاتا ہے ہمیں۔ سورج کے سامنے آ جائیں تو سورج پر بادل غالب نہیں ہو جاتا، کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ سورج پر غالب ہو گئے، روشنی کو روک لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ دیر کے لیے آیا تاکہ تمہارے صبر کی پیمائش ہو جائے، تمہارا صبر ناپا جائے، تمہارا صبر تولا جائے، تمہارے مزاج کو سمجھا جائے، اس میں بھی تمہیں تعلیم کی منزل پہ لا کے رکھا جائے۔ کچھ دنوں کے لیے اگر باپ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو بچہ اپنے باپ کا منکر نہیں ہوتا۔ دفن کرنے کے بعد دفن کر دیا، اب اس سے لینا دینا کیا ہے، نہیں۔ یہ دیکھیے نا، ایصال ثواب کر رہے ہیں نا، جد اعلیٰ کا ایصال ثواب کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ سمجھ کر کہ وہ بھی یہیں کہیں بیٹھے ہوں گے، اس لیے کہ جن کا تذکرہ ہے وہی ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ زندگی کسی کو ملی ہے، یہ زندگی کسی کو ملی ہے۔ میرا سوال ہے یہ، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ ارے اس حیات کے معنی ہی نہیں معلوم۔ اس سال اتنوں کو دیکھا، اگلے سال کی کسی کو خبر ہے؟ نہیں، لیکن اطمینان ہے، اطمینان۔ اور وہ اطمینان کیا ہے؟ اطمینان یہ ہے کہ یہاں رہیں وہاں رہیں انہی کے رہیں گے۔ یہ عجیب اطمینان، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ عجیب اطمینان ہے، یہ عجیب اطمینان ہے۔ ولیم جیمز اتنا بڑا فلسفی ہے، امریکن پریگمیٹزم، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس نے ہمیشہ نفع ہی کو سوچا ہے، ضرر کو تو سوچا ہی نہیں، جس میں فائدہ ہے۔ اس نے کہا اگر ایسے دو راستے ہوں کہ جس میں ایک راستے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے کہ کوئی آخر میں نہیں ملے گا، اور ایک راستہ ہو جس پہ یہ صرف پتہ ہو کہ کوئی ملے گا، تو کون سا راستہ اختیار کرو گے؟ وہ کہتا ہے میں اس راستے کو اختیار کروں گا جہاں پہ کوئی میرا منتظر ہوگا، جہاں پہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ امریکی فلسفہ ہے۔ یہ سائیڈ آپ نہیں بتاتے اسٹوری کی، کہانی کا یہ رخ آپ نہیں بتاتے کہ ان کا سوچ کا طریقہ کیا ہے۔ ارے سارے کا سارا منفعت پر مبنی ہے، انسانوں کی منفعت پر، آپ کی منفعت۔ ضرر نہیں چاہتا اللہ آپ کو ضرر کے عالم میں دیکھنا نہیں چاہتا، نقصان کے راستے میں دیکھنا نہیں چاہتا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی منزل پر دیکھنا چاہتا ہے۔ استثناء کے ساتھ ہے، سب کے سب خسارے میں، آپ نہیں ہیں۔ اب نکال دو نا اس سورے کو قرآن سے کہ سب کو خسارے میں کر کے استثناء قائم کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ہاں مگر ہیں جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں،
حق کا توصیہ کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا نا تو ایسی وصیت کی ہوگی نا. صبر کی منزل پہ کوئی نظر آیا تو تبھی تو وصیت ہوگی نا حق کی. صبر کی منزل پہ کوئی نظر آیا ہوگا نا تو توصیہ ہوگا حق کا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ وصیت صبر ہی کے اطراف گھوم رہی ہے تو نکال کے کوئی ایسا صابر تو لاؤ کہ جس کو مثال بنا کے کہو یہ ہے وہ صبر کرنے والے. تمہارے پاس تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا، تمہارے پاس نظر نہیں آتا. ابھی خنجر چلا نہیں ہے گردن پہ، ابھی تو میدان میں رکنے کی بات تھی فقط کہ رکو. تو جو میدان میں رک نہ سکے وہ خنجر کے تلے کیسے آئیں گے؟ کوئی ہے آپ سمجھ رہے بھئی؟ ٹھہرو گے تو پھر مارے کا خنجر کا ہوگا نا، ٹھہرو گے تو کوئی معامرہ شمشیر کا ہوگا نا. ٹھہرو گے تو کہیں ہم کہیں گے کہ ہاں کوئی سنان کی گفتگو ہوگی نا. تم تو ٹھہرے ہی نہیں، تم تو رکے ہی نہیں. تو جو رکا نہیں اس کا صبر نہیں، جس کا صبر نہیں اس کو قرار نہیں، جس کو قرار نہیں اس کو استقامت نہیں، جس کو استقامت نہیں اس کا قیام ہی نہیں. تو ان کے لیے میں کیا کہوں کہ یہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں. طبیعت ہی مائل نہیں ہے صبر کی طرف. آپ دیکھیے یہ جتنے ہمارے بیٹھے نا سب کے گھروں میں کوئی نہ کوئی کیفیت سے گھر گزر رہا ہے. کوئی بچے کو بیمار چھوڑ کے آ رہا ہے، کہیں کسی کی زوجہ ہے کہ علیل ہے، کہیں آپ کہیں گے کہیں یعنی کیفیت یہ ہے کہ معیشت ہے کہ آپ کو پریشان کر رہی ہے. مگر جس آستانے پہ آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دنیا چاہے کچھ بھی کہے یہیں سے لے کے مجھے اٹھنا. تو اب مرض سے صحت لے کے نہیں اٹھتے، بانج عورت اورات کو لے کے اٹھتی ہے. فقط مرض سے آپ کہیں صحت نہیں، بانج ہے، بنجر ہے زمین، مگر وہ اگر ایک مرتبہ اپنی نگاہ کرم کر دے تو پھر نہ بانج ہے نہ کہیں زمین بنجر ہے، ایسی زرخیز ہے کہ پھر نسلوں میں یہ تذکرہ جاتا رہتا ہے. یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس نے ہمیں ایسے نہیں معلوم کتنے لاکھ آستانے دے دیے کہ جس میں ہماری زندگی گزرتی ہے. پھر ہم سب کو بھولتے ہیں. ہمارا غم اگر غلط ہوتا ہے تو انہی کے غم میں مخلوط ہو کے غلط ہو جاتا ہے. ہم اپنے غم کو غلط کسی قہبہ خانے میں جا کے نہیں کرتے، ہم کسی عیاشی کے اڈے پہ جا کے اپنے غم کو غلط نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ایسا بھی تو غم لاؤ کہ جس میں دوام ہو، جہاں مجھے میرا بیٹا نظر نہیں آتا، بیٹی نظر نہیں آتی، بیوی نظر نہیں آتی، بھائی نظر نہیں آتا، باپ نظر نہیں آتی، ماں نظر نہیں آتی. اس لیے کہ انہوں نے وہ تحفے دیے ہیں اللہ کی راہ میں کہ میں جب دیکھتا ہوں ان کی طرف تو عالم یہ ہوتا ہے سبحان اللہ. یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے متعلق کہا کہ جیسے ہی مومن یہ کلمہ زبان سے جاری کرتا ہے ملک اس پر درود و سلام بھیجنا شروع کرتے ہیں. میں طالب علم کے طور پہ تو گھبرا گیا. میں نے کہا ایک صاحب ایمان کے لیے اگر معصوم یہ کہے کہ سبحان اللہ تمہاری زبان پہ آئے تو تم پر ملائکہ درود و سلام بھیجیں، تو جس کے لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب آئے درود، آپ آئے درود، نتیجہ اگر سبحان اللہ کا ہے تو سوچو کہ نبی نے کس طرح سے سبحان اللہ کہا ہوگا. اگر آئے درود نتیجہ ہے اس کی تسبیح کا، اس کی تقدیس کا، اس کی تمجید کا، اس کی تحلیل کا، اس کی تحمید کا، تو کتنا ادا کیا ہے سرکار رسالت مآب نے. کیا ادا پسند آئی کہ تا قیام قیامت ختم نہیں ہوتا درود پھر جاری ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا درود پھر شروع ہو جاتا ہے. ایسی اس کی تسبیح کی ہے. یہ وہ نبی ہے
یہ وہ نبی ہے قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورہ توبہ کی آخر سے پہلے والی آیت کہ جہاں ہے تم میں تو وہ رسول آیا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے نا اس کو تکلیف ہوتی ہے. تم تکلیف سے گزرتے ہو آج قیامت تک 1000 ہاں کروڑ ہاں برس ہو جائیں تمہیں تکلیف ہوتی ہے, رسول کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ تمہاری بہبودی پر حریص ہے. کیا عجیب لفظ ہے, حریص علیکم. حرص کا لفظ بہت برا ہے, نسبت نبی سے ہو جائے تو لفظ کا مقدر بدل جاتا ہے. حریص علیکم, تمہاری بہبودی پر حریص ہے. حریص ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت تم اچھے رہو, ہر وقت تم خوش رہو, ہر وقت تم شاد رہو, ہر وقت تم آباد رہو. حریص علیکم. اور پھر مومنین کے لیے تو رافت بھی اس کی طرف سے ہے, رحمت بھی اس کی طرف سے ہے. یعنی آپ ہی کے لیے وہ منازل یہ آیت طے کر دیتی ہے کہ دیکھو ان سے اگر وابستگی ہے تو اس میں تم بھی شامل. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. جو سو جاتا ہے اس کے بستر پر تو وہ کون ہے؟ امیر المومنین ہے. اس کے لیے تو پھر کیا رافت رسول ہے, کیا رحمت رسول ہے. تو خدا کے لیے اس پیغام کو کم از کم یہ سمجھیے کہ ہم ہدایت لیتے ہیں رسول سے لیتے ہیں, ہم بوسیلہ رسول کے لیتے ہیں. رسول کسی کو شامل کرتا ہے تو بربنائے اطاعت کرتا ہے, بربنائے قرابت نہیں کرتا. قریب کون کتنا ہے میں کیا عرض کروں, بہت سے قریب آتے ہیں مگر اجنبی بنے رہتے ہیں. قربت آپ کو مصاحبت تو دیتی ہے لیکن کسی منزل پر آپ کو یہ نہیں کہتی ہوئی پائی جاتی کہ تم اس کی اندیت میں ہو, تم اس کی معیت میں ہو. ہاں اس سے بھی آگے کا لفظ ہے, کیا اطاعت کی ہوگی کہ حسین منی وانا من الحسین, علی منی وانا من علی, حسن منی وانا من حسن, فاطمہ بضعۃ منی. یہ منی 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 یہ گردان تو دیکھیے, ایسی گردان تو کسی قاعدے میں نہیں ملے گی. کیا اطاعت کی ہوگی, فمن تبعنی فہو منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. ابراہیم نے اس بنیاد کو رکھ دیا تھا, جو میری اتباع کرے گا وہ میری منیت میں جائے گا, جو میری معصیت کرے گا تو پھر پروردگار تو ہے غفور, تو ہے رحیم. تو دنیا آج تو سمجھ لے کہ گنہگار بعد میں ہوگا اللہ کا, پہلے ہوتا ہے رسول کا گنہگار, رسول کا گنہگار. ہم اللہ سے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں, ارے بھائی کرو بواسطہ کرو, بوسیلہ کرو, تاکہ بے فیض رسول تمہارے گناہ ختم ہو جائیں, تمہارے گناہ کو معاف کر دیا جائے. اور فقط معافی سے کام نہیں چلے گا, مغفرت کے بعد رحمت جب تک اس کی جاری نہ ہو جائے. مغفرت کے بعد کی منزل رحمت ہے. اس دیکھیے آج کی تقریر میں اس پیغام کو لے لیجئے, یہ وہ گھرانہ ہے جو فقط آپ کو مغفور ہی نہیں کرتا ہے بلکہ آپ کو مرحوم بھی رکھتا ہے. اب اس لفظ سے گھبرانا نہیں, یعنی عین رحمت رکھتا ہے. اپنی رحمت میں کسی کو مرحوم کہہ دیا تو گھبرا جاتے ہیں, شاید مرنے کے بعد ہے. ارے جیتے رہو ان کی رحمت میں رہو, جیتے رہو ان کی رحمت رہو. بڑے شاعر, اب آپ جو بھی کہیں ان کو, جس انداز کا بھی شاعر کہ جوش نے ہمیشہ اپنے آپ کو زندگی میں مرحوم لکھا ہے, زندگی میں. اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جتنے گناہوں میں ملوث رہا ہوں, اگر اس کی ایک رحمت کا باب کھل جائے تو سب کا سب دھل جائے, سب کا سب دھل جائے. کون ہے یہاں بیٹھا ہوا ایسا کہے کہ میں کسی گناہ میں ملوث نہیں رہا؟ ارے ایک رات میں جس نے فرد کو حر بنا دیا ہو, اور حر بھی باعث میں مسمہ بنا دیا ہو, کہ آپ کہیں اچھا آیا تو تھا کسی اور انداز سے, جاتے جاتے حریت فکر کا پیغام دے کے جا رہا ہے. آج اسلام میں اگر کوئی حریت فکر کے معنی ہے تو وہ بربنائے
حر ابن یزید ریاحی کے ہیں۔ اب باپ کا نام آپ نہیں دیکھتے اس میں، باپ کے نام کی بھی نفی کر دی، حر نے عمل ایسا کر دیا، وہ نام کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں حر ابن ریاحی، آپ کہہ دیتے ہیں، پورا نام لیتے ہوئے ذرا گھبراتے ہیں لوگ، حر ابن یزید ریاحی کہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا عمل کرو کہ ابو جد کو افتخار ہو جائے اور وہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی اس کے مسلک پہ چلتے، کاش ہم بھی اس کی راہ پہ چلتے، کاش کہ ہم بھی اس کے طریق پہ چلتے، کاش ہم بھی اس کے راستے پہ چلتے۔ ہاں بس یاد رکھیے اسی راستے کی نشاندہی کسی اور نے نہیں کی ہے، اور آئے ضرور ہیں مگر عباس نے راستے کو طے کیا ہے۔ تقریر میں نے ختم کر دی، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں، اس لیے کہ جو وقت مجھے دیا گیا میں اس وقت کو کام کا وقت سمجھ کے بڑی ذمہ داری سے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ عزت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ تو وہ آستانہ ہے، کہتے ہیں نا کہ جہاں انسان گونگا ہو تو اس کو زبان مل جائے، جہاں گونگا ہو، فکری اعتبار سے کوئی گونگا ہو آ جائے اس کو نئی فکر مل جائے گی، ایسا لگے گا جیسے جاتے جاتے کوئی سوغات مل گئی۔ تو یہ سوغات لے کر جائیے۔ عباس نے کیا کیا، ایک مرتبہ آئے ہیں جب حر تو بے اختیار عباس سے کہا کہ ایسے لے کے چلو امام کی خدمت میں جیسے کوئی خطا کار جاتا ہے، جیسے کوئی گناہ گار جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، تاریخ آپ کے سامنے، کچھ نہیں کیا، عباس نے صرف ہاتھوں کو باندھا ہے، حر کے ہاتھوں کو باندھا ہے اور لے کے چلے ہیں کہ نگاہ امامت نے دور سے دیکھا عباس یہ تو میرا حر ہے، اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں۔ آج اگر اس کے ہاتھ بن جائیں گے تو قیامت تک کسی کو صحت فکر نصیب نہیں ہوگی۔ نیت کو پہچانا ہے حر کی، کہا میرا مہمان ہے، اب یہ حر نہیں ہے، مہمان کربلا جو خود ہے، اب وہ میزبان بن گیا، حر کو مہمان بنا دیا، قیامت تک کا انتظام کیا۔ تو یہ 24 ساعتوں کے نتیجے میں تو نے اپنے آپ کو بدل دیا، سوغات دیں گے، ماں کا رومال پیشانی سے باندھ دیا، گیا اور رخصت ہو گیا۔ عباس نصیب کو دیکھتے رہے، ایسا بھی نصیب ہے کسی کا؟ ہاں بالکل نصیب ہے، مگر وہ عباس جس نے راستوں کی نشاندہی کی ہے، ایک مرتبہ اب جب دیکھا تو دیکھا کہ یمین و یسار کوئی موجود نہیں ہے، سب مارے جا چکے ہیں۔ 18 برس کا علی اکبر مر چکا، 13 برس کے قاسم گزر چکے، 9-10 برس کے اون و محمد جا چکے، ہاں کوئی بھی تو نہیں ہے، اصحاب جا چکے، آوان جا چکے، انصار جا چکے، احباب جا چکے، عصر کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بے اختیار حسین ابن علی کی خدمت میں آ کے سر کو اپنے پاہائے امام پہ رکھ دیا اور سر کو جھکا کے کہنے لگے مولا اب جانے کی اجازت دیجئے، مرنے کی اجازت دیجئے، یہ تو ناممکن ہے کہ میں جیتا رہوں اور آپ کو زخمی ہوتا ہوا دیکھوں، یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے، اب یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے، مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی کسی کو منہ دکھانا ہے۔ کچھ نہیں، حسین خاموش ہو گئے۔ ہاں ایک بات ضرور کی تھی جس پر بہت روئے حضرت ابو الفضل، مل کے حملہ کرتے ہیں عباس، ہم دونوں مل کے کرتے ہیں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جیتا رہوں اور آپ مارے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اب وہ حکمتیں ہیں جس کے بانی ہیں عباس۔ ہمیشہ یاد رکھیے حضرت ابو الفضل کا تعارف کرایا ہے امام زین العابدین نے، کانا امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان جاہد مع ابی عبداللہ و مضى شہیدہ۔ یاد رکھیے یہ باتوں کو، یاد رکھیے عباس وہ ہیں جن کی بصیرت آج تک ہے، جیسے کہا نا رسول کی بصیرت، علی کی بصیرت، عباس کی بصیرت کس راستے میں؟ وفا کے راستے میں۔ آج کوئی باوفا ہونا چاہتا ہے نا، عباس کے راستے پہ چل کے وفا کو کماتا ہے، عباس کا راستہ نصیب ہوتا ہے تو وفادار کہلاتا ہے۔ صاحب وفا اب کہیں اور سے نہیں ہوتا، یہ عباس نے نافذ البصیرہ، اس کی بصیرت نے اجرا کیا، جاری ہوئی کہ وفا کیا ہوتا ہے،
ایفا عہد کی منزل کیا ہوتی ہے؟ آج جتنے بیٹھے ہیں نا امام کے تعلق سے کہ ہم آپ کے باوفا ہیں، تو یہ عباس نے روشنی کو جلا کے رکھا ہے جس کے آپ سائے میں آتے ہیں اور وفادار بن جاتے ہیں۔ صلب الایمان، ایمان کی پشت پناہ عباس ہے۔ آپ کہیں کیسے ہے؟ یہی تو تھا نا کہ جب عباس دنیا سے گزرے، الان انکسر ظہری، وہ صلب الایمان ہے، ایمان کی پشت پناہ ہے عباس، اور مرتے ہیں عباس کمر حسین کی ٹوٹ جاتی ہے، پشت پناہ ہے۔ اور پھر کون؟ کیسے کہ جس کے لیے کہا حضرت ابی عبداللہ کے ساتھ مل کے کوشش کی ہے، اور یہاں تک کوشش کی ہے کہ حتیٰ مزا شہیدہ دنیا سے گئے تو گواہی دیتے ہوئے گئے، وحدانیت الہی پہ گواہ بن رہے ہیں، رسول کی رسالت پہ گواہ بن رہے ہیں، امام کی امامت پہ گواہی بن رہے ہیں، تا قیام قیامت گواہ بنتے جا رہے ہیں۔ ابلی بلاء حسنا، بہترین طریقے سے آپ نے اپنا امتحان دیا ہے۔ پہنچے، لاشے پہ پہنچے، ایک مرتبہ کہتے ہیں وہ لاشا تڑپ رہا تھا، مگر جب عباس کے نزدیک آئے تو امام کا آنا تھا کہ عباس، وہ تڑپتا ہوا عباس ایک مرتبہ قرار آ گیا۔ ہاں کیوں نہ آتا؟ زانو پہ سر کو رکھا، جیسے ہی زانو پہ سر کو رکھا عباس نے کہا مولا آنکھوں میں خون بھر چکا ہے، آپ ذرا اس خون کو تو صاف کر دیجئے۔ کہا کر دیتا ہوں۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے مولا، دنیا میں جب آیا تھا نا تو آپ کی صورت کو میں نے دیکھا تھا، میں نے آپ کی صورت کو دیکھ کر آنکھوں کو کھولا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، آنکھیں بند ہوا چاہتی ہیں، اس رخ روشن نورانی کو دیکھ کر میں جانا چاہتا ہوں۔ جی بھر کے دیکھا، آقا کی صورت کو دیکھا، مگر سر کو ہٹاتے چلے، زانو سے زمین پہ سر کو لاتے رہے۔ عباس، کیا میرے زانو پہ تجھے چین نصیب نہیں ہوتا؟ کیا تجھے قرار نہیں ملتا؟ بے اختیار کہا کیسے نہ ملے، کیسے نہ ملے۔ دیکھیے بصیرت عباس ہے، نگاہ عباس ہے، کہنے کو تو کہہ دیا کیسے نہ ملے، مگر اس کے ساتھ ہی کہا مولا سوچتا بس یہ ہوں، کچھ دیر بعد جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ پسند نہیں عباس کو، پسند نہیں ہے زانو ملے حسین کا، اور عباس یہ کہیں کہ نہیں مولا، کچھ دیر بعد آپ جب گھوڑے سے گریں گے تو کس کے زانو پہ آپ کا سر ہوگا؟ ہاں مولا، سکینہ سے شرمندگی ہے، میرے لاشے کو خیمے میں لے کے نہ جانا، میرے لاشے کو خیمے میں لے کے نہ جانا، میری سکینہ مر جائے گی مولا، میری سکینہ مر جائے گی۔ عباس کا لاشا رہا، قافلہ لٹا، قافلہ کربلا سے چلا، قافلہ پھر کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام سے پھر کربلا آیا، کربلا سے سواد مدینہ میں داخل ہوا۔ بشیر کو حکم ملا جا کے بیان کر دو کہ لٹا ہوا قافلہ آ گیا۔ بشیر مدینے کی گلیوں سے گزرا، جب محلے بنی ہاشم میں آیا تو دیکھا ایک بچہ ہے جو ایک بزرگوار خاتون کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہے، وہ خاتون دیوار سے تکیہ کیے ہوئے ہے، آسمان کو دیکھتی ہے۔ بچہ دوڑتا ہوا آیا، بشیر کی سواری کے سامنے کھڑا ہوا، اور ایک مرتبہ بشیر نے اس بچے کو دیکھا، اس کے یاس کو دیکھا، اس کی محرومی کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے اشک روانی کو دیکھا، اتر کے گود میں بچے کو لیا۔ صاحبزادے آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ معظمہ کون ہے؟ کہا سنانے والے، میں عباس
بیٹا ہوں اور میں بابا کا انتظار کرتا ہوں، اور وہ جو معظمہ ہے نا دیوار سے تکیہ کیے ہوئے وہ ام المنین ہے، مادر عباس ہے، میری دادی ہے۔ بشیر کہتے ہیں کہ میرے جسم میں راشا پیدا ہوا، عباس کی ماں کا نام سنا، جسم میں راشا پیدا ہوا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا صاحبزادے آپ اپنی جدہ کو کہیے روضہ رسول پہ چلے۔ تاریخ میں لکھا ہے ساری بیویاں روضہ رسول پہ چلی، مگر ام البنین جنت البقیع کی طرف چلتی چلی، اور ایک مرتبہ قبر پہ جا کے دو زانو بیٹھ گئی، شہزادی کونین کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد بس اتنا کہا بی بی میں اپنی مراد پا گئی، آپ سے شرمندہ نہیں ہوں، آپ سے شرمسار نہیں ہوں۔ قیامت میں گواہی یہ دینا کہ حسین اس وقت تک زندہ تھے جب تک عباس جی رہے تھے، جب عباس کے ہاتھ کاٹے گئے حسین قتل کر۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو ہم میں محروم ہیں، مجبور ہیں، حیران و پریشان ہیں، واسطہ حضرت ابو الفضل کا ان کی حیرانیوں کو دور کر، جو ہم میں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں پروردگار رزق فراواں، رزق بے پایاں نصیب کر، کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما ظہور حجت۔